محمد الرسول اللہ، اس میں خاص نقطہ ہے کہ ہم حضور کے اسم گرامی جب آئے تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم چومتے ہیں، بعض اہل محبت چومتے ہیں، کوئی چومنا جو ہے فرض واجب بھی نہیں ہے کہ آپ ضرور چومیں، لیکن جو محبت سے چومے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دلیل کے بغیر مانی جاتی ہیں، انسان کے ذہن میں وہ دلیلیں پوری طرح نہیں سما سکتی، انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن مانتا ہے۔ تو اس کی عقلی اور نقلی دلیلیں علماء سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے گزارش کروں گا۔ ان صاحب سے میں نے کہا آپ کا اسم گرامی دیکھیے کہ محمد، کہ جب آپ کا اسم گرامی لیا جائے تو دونوں ہونٹ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یعنی ایک لب دوسرے لب کا بوسہ لیتا ہے۔ محمد یعنی ابتدا ہوتی ہے اور دوسری میم پر وہ تکرار ہوتی ہے شد و مد کے ساتھ، محمد، پھر اچھی طرح بوسہ لیتا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ جس کے نام پاک میں اللہ نے تعظیم کا یہ پہلو رکھا ہو کہ اس کی ابتدا ہی ادب سے کی گئی، کیونکہ زبان سے لفظوں جو ادا ہوتا ہے، لفظ کا معنی ہے پھینکنا، لفظ کا معنی پھینکنا ہے، تو زبان جو ہے یہ پھینکتی ہے الفاظ، جو آواز نکلتی ہے، تو اس میں جو لفظ آتا ہے وہ محمد ہے، اور پھر رسول اور اللہ، اللہ کا معنی، اس کا میں نے اچھا تفصیلی تجزیہ پیش کیا اپنی کتاب نام و نسب میں بھی، بڑا ایک تفصیلی تجزیہ ہے، اس کا اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا معنی ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دے۔ معنی جو ہے اللہ کا یہ ہے کہ جس سے عقل انسانی حیرت زدہ ہو جائے کہ کیا ذات ہے، اس کی کنہ تک کوئی نہ پہنچ سکے، عقل عاجز آ جائے، حیرت زدہ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ میرا اپنا ایک استدلال ہے، آپ اس سے ذرا محظوظ ہوں، سمجھیں، توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اسم گرامی پر ہونٹ ملے، ہونٹوں نے آپس کا بوسہ لیا، چوما، اس کے بعد اللہ، اللہ کا معنی ہے جو حیرت میں ڈال دے، تو اللہ کا جب نام لیا جائے تو ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ ہونٹوں کا کھلنا، آپ جب کسی مقام پر حیرت زدہ ہو جائیں تو آپ کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، انسان دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ ٹھیک ہے نا، تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان۔ جب حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کھل جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے لفظ میں بھی مفہوم حیرت ہے کہ جو حیرت میں ڈال دے انسان کو، تو اللہ کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں ہونٹ کھل جائیں گے، اور محمد کا نام جہاں بھی آئے گا ہونٹ مل جائیں گے۔ دیکھیں اس انداز سے کہ محمد رسول اللہ، دیکھا میں نے یہ اس لیے اس انداز میں پڑھا ہے کہ آپ کو ہونٹوں کی حرکت اور اس کی جو ساخت ہے اس کا پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ دیکھا ہونٹوں نے بوسہ لیا، سرکار کا نام آیا، تو یہ تو ابتدا ہی ہے ادب۔ اللہ تک پہنچنے، مقام حیرت تک پہنچنا ہے تو محمد عربی کے اسم پاک کا بوسہ لو، ادب لو،
یہ اللہ کے ذات و صفات کے دائرے میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے. تو ادب سے نام لو سرکار کا، اللہ نے سکھایا. سمجھ تو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ غلط قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ یہ آپ کے سامنے کی چیز ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی توجہ نہ کی ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو فرق اتنا ہے کہ نام تو سب لیتے ہیں لیکن اس چیز کا احساس نہیں کرتے. ادب مصطفیٰ ذہن میں نہیں ہوتا، دل میں نہیں ہوتا. تو ایک پیغام بر سمجھ کر کہ پیغام لے کر آیا، پیغام دے کر چلا گیا، نہیں. صرف پیغام. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ پیغام اتنا معتبر ہوتا تو صرف پیغام ہی کافی تھا؟ اللہ کے پاس اور ذریعے بھی تھے جو کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں فسق اور فجور اور نیکی جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دی ہے، اس کی فطرت میں داخل کر دی ہے، اس کو اچھائی برائی کا از خود ہم نے علم دے دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو اگر اللہ ان کے بغیر منوانا چاہتا اپنے آپ کو تو اس الہام فطری کے تحت بھی وہ منوا سکتا تھا. ہر شخص کے فطرت میں الہام فرما دیتا کہ میرا وجود ہے، میں یہ ہوں، میری صفات یہ ہیں، کلمہ میرا پڑھو، مجھے یوں مانو یوں مانو. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ پیغام بھی بہت معتبر ہے، لیکن پیغام بر جو ہے اس کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے.